امریکہ کے عدم تعاون کے باعث سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسرائیل پر فوری کے لیے زور۔ انتونیو گوٹریس نے کہا کہ خوف کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ چین کا امریکہ سے غیر جانبدار موقف اپنانے، ذمہ داریاں نبھانے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک ملک کی وجہ سے سلامتی کونسل متفقہ آواز اٹھانے میں ناکام رہی۔ امریکہ سلامتی کونسل کا ساتھ دے۔ اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم بند کرے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت۔ اسلامی تعاون تنظیم کی پرزور مذمت۔ فوری روکنے کا مطالبہ۔ وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور۔ کہا اسرائیل صورتحال کو مزید نہ بگاڑے، مقدس مقامات کی بے حرمتی اور حیثیت تبدیل نہ کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل انسانی حقوق کی شرمناک خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کو ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا ٹیلی فون۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے کہا فلسطین میں اسرائیلی مظالم قابل مذمت ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اتفاق۔ شاہ محمود کا امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے کہا امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے شراکت داری چاہتے ہیں۔ شاہ محمود نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش سے آگاہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغان امن پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ اینتھنی بلنکن کے سعودی عرب، مصر اور قطر کے ہم منصبوں سے بھی رابطے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گفتگو۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی ریلی۔ ہزاروں افراد کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ عالمی برادری سے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,232 کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق کیسز 8,80,362 ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 8.80% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36,725 ٹیسٹ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن پابندیوں کا خاتمہ۔ ملک بھر میں مارکیٹس اور دکانیں آج کھل جائیں گی۔ رات 8 بجے تک کاروبار جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بین صوبائی، انٹرسٹی اور انفرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بحال۔ مسافر گاڑیوں میں 50% نشستوں پر سواریوں کی پابندی برقرار۔ پنجاب میں جزوی لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ NCOC نے سیاحت پر پابندی میں توسیع کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی ایئرپورٹس پر پہنچنے والے چارٹرڈ اور نجی طیاروں کے فضائی عملے کا ٹیسٹ بھی لازم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے سے متعلق غور ہوگا۔ مسئلہ فلسطین اور حکومتی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی حکومت شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ چیلنج کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آج درخواست دائر کی جائے گی۔ جہانگیر ترین ایک بار پھر سرگرم۔ پاور شو کا فیصلہ۔ گروپ کے اراکین کا اہم اجلاس منگل کو طلب۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور وزراء شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے انصاف کے لیے کیے گئے وعدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نئے اراکین بھی شریک ہوں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے اراکین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے۔
آئین کی بات کرنے والا غدار ہے تو پورا پاکستان غدار ہے۔ مریم نواز کا جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد خطاب، کہا پہلے فاطمہ جناح پھر نواز شریف اور مریم کو غدار ٹھہرایا گیا، اب وقت بدل چکا ہے، اصل غداروں کا یوم حساب قریب ہے۔ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈالنے والے اصل غدار ہیں، آئین کے خلاف ورزی اور پارلیمان پر چڑھائی کرنے والے اصل غدار ہیں۔ قوم جان چکی کون غدار اور کون محب وطن ہے، فردوس عاشق کا رد عمل، کہا 30 برس سے زیادہ برسر اقتدار رہنے والا مافیا کا سردار غدار ہے، بغیر ویزا مودی کو گھر بلانے والے غدار کو قوم بخوبی جانتی ہے۔ اجیت دوول کے ساتھ پینگے بڑھانے والے غدار کو قوم کیسے بھول سکتی ہے؟ ڈان لیکس کے ماسٹر مائنڈ کی ملک دشمن سرگرمیاں کس سے ڈھکی چھپی ہیں؟ مریم نواز کی شیخوپورہ آمد، جلوس میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی، MNA جاوید لطیف کے بیٹے اور 2 بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج، صدر نون لیگ شیخوپورہ سمیت سینکڑوں کارکن بھی مقدمے میں نامزد۔ چیف جسٹس گلزار احمد آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے۔ مقدمات کی سماعت سے متعلق روسٹر میں تبدیلی، 18 مئی سے 3 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کریں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل۔ تجاوزات، ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل سمیت دیگر کیسز کی سماعت ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ، چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ کو نوٹسز جاری، سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن، کراچی پولیس چیف، DIG ٹریفک کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ کراچی میں سمندری طوفان ٹاؤٹے کا خطرہ ٹل گیا، آئندہ 2 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی، گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ طوفان کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود، رخ 15 کلومیٹر کی رفتار سے شمال کی طرف ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 7واں الرٹ جاری کر دیا۔ ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں آج سے 19 مئی کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان۔ PSL 6 کے بقیہ میچز متحدہ عرب امارات میں کروانے کا گرین سگنل مل گیا۔ ایونٹ کے بقیہ میچز ابوظہبی میں ہوں گے، حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ تمام فرنچائزز کا تیار رہنے کا انڈیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد آج کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے۔ مقدمات کی سماعت سے متعلق روسٹر میں تبدیلی کر دی گئی، 18 مئی سے 3 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کریں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے۔ تجاوزات، ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل سمیت دیگر کیسز کی سماعت ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس جاری ہو چکے، سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن DIG ٹریفک کو نوٹس جاری ہو چکے، چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ، کراچی پولیس چیف کو بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد آج کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے۔ مقدمات کی سماعت سے متعلق روسٹر میں تبدیلی کر دی گئی، 18 مئی سے 3 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کریں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے۔ تجاوزات، ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل سمیت دیگر کیسز کی سماعت ہوگی۔